بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کشتہ حب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ ازلی سعادت مندوں میں سے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ امیہ بن خلف نامی ایک یہودی کے غلام تھے۔ امیہ کی اسلام دشمنی یہ کب برداشت کر سکتی تھی کہ اس کا زر خرید غلام مسلمان ہو گیا ہو۔ میخانہ وحدت کا یہ مستانہ کیف و مستی میں کھویا رہتا تھا۔ اللہ تعالیٰ کی محبت نے کلمہ توحید ظاہر کرنے پر انہیں مجبور کر دیا۔ جان عاشق نے جب محبوب کے ہاتھ میں خنجر عشق دیکھ لیا تو بے خوف و خطر مقتل کی جانب دوڑ پڑی۔ اے محبوب حقیقی، آپ کی یاد میں نعرہائے عشق مجھے اچھے لگتے ہیں اور قیامت تک اے محبوب اسی طرح مستانے نعرے لگانا چاہتا ہوں۔ عاشق کے حق کے سامنے اگر 100 خندقیں بھی ہوں، اس کے درد عشق کے سامنے ان کی حیثیت ایک مزاح سے زیادہ نہیں۔ اس کی ایک تڑپ تمام خندقوں کو عبور کر لیتی ہے۔ اس کا درد باطن ظاہری تکالیف سے بے نیاز ہو جاتا ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کا نعرہ احد لگانا تھا کہ اس یہودی کا غیظ و غضب ان پر ظلم اور زد و کوب کی صورت میں برس پڑا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو اتنا مارا کہ لہو لہان کر دیا، پھر گرم ریت پر لٹا کر گھسیٹتا اور کہتا کہ آئندہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا نعرہ لگانے کی جرت نہ کرنا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ بزبان حال یہ کہتے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کے جرم میں یہ کفار مجھ کو قتل کر رہے ہیں اور شور برپا کر رہے ہیں۔ اے محبوب حقیقی، آپ بھی آسمان دنیا پر تشریف لائیے اور اپنے عاشق کے اس تماشا کو دیکھیے کہ کیسا اچھا تماشا ہے۔ ایک دن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کوچہ یار امتحان گاہ عشق سے گزر رہے تھے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو خستہ حال اور لہو لہان حالت میں احد احد کا نعرہ لگاتے دیکھا۔ عاشق کی آواز میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو بوئے محبوب حقیقی محسوس ہوئی، جس سے آپ رضی اللہ تعالی عنہ محو لذت ہو گئے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کی اس مظلومیت کو دیکھ کر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا دل تڑپ گیا اور آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ عاشق کے زار کو کہنے لگے کہ تم دل میں اللہ کو یاد کر لیا کرو، اس موذی کے سامنے ظاہر مت کیا کرو، یہ ملعون ناحق تمہیں ستاتا ہے۔ چند دنوں کے بعد پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا ادھر سے گزر ہوا۔ دیکھتے ہیں کہ پھر وہی ماجرا ہے، یہودی ان کو بری طرح زد و کوب کر رہا ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کا جسم تو اس ظالم یہودی کے سامنے زخم خوردہ تھا، لیکن ان کی روح اللہ تعالیٰ کی بارگاہ قرب میں مست و خواب عشق ہو رہی تھی اور بہار لازوال لوٹ رہی تھی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے پھر نصیحت فرمائی کہ بھائی کیوں اس ظالم کے سامنے نعرہ مست لگاتے ہو، دل میں خاموشی کے ساتھ احد احد کہتے رہا کرو۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، اچھا پھر میں توبہ کرتا ہوں کہ اب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورہ کے خلاف نہ کروں گا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت بلال کو خاموش رہنے اور دل میں اللہ کو یاد کرنے کی نصیحت فرمائی تو حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے پھر توبہ کی، لیکن جب عشق آیا تو ان کی توبہ کو کھا گیا، یعنی توبہ ٹوٹ گئی۔ عاشق کو ذکر محبوب کے بغیر کب سکون ملتا ہے؟ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ ہزارہاں مصائب و آلام کے باوجود راز عشق کو چھپا نہ سکے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے متعدد بار نصیحت فرمانے کے باوجود جب ہر بار یہی ماجرا دیکھا کہ وہ یہودی ظلم کر رہا ہے اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ احد احد کا نعرہ مستانہ لگا رہے ہیں، تو اس صورتحال کو رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے پیش کیا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مصائب سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھیں اشک بار ہو گئی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم،
اگر آپ کا حکم ہو تو آپ کا یہ خادم انہیں خرید لے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بلال کی خریداری میں میری بھی شرکت ہوگی۔ اس کالے جسم میں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کا ایسا نور جلوہ گر ہو گیا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اس کے خریدار ہو گئے۔ ایمان اور عشق نے انہیں انمول بنا دیا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیف و مستی سے سرشار نیم مدہوشی کے عالم میں احد احد کے نعرے لگا رہے تھے، اور وہ ظالم یہودی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ رہا تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یہ کالے رنگ والا حبشی غلام مجھے دے دے، اور یہ سفید فام اور خوبصورت غلام قسطاس، اس کی قیمت کئی ہزار دینار ہے، تم لے لو۔ اس یہودی نے غلام کے ساتھ رقم بھی مانگی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے منہ مانگی رقم ادا کی، اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ لے کر بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے عاشق کے زار کو آغوش رحمت میں لے لیا۔ ہجر و فراق کے لمحے بیت گئے۔ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیاسی جان نے جو لطف اس وقت محسوس کیا، اس کا اندازہ کون لگا سکتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں میں محبت کے آنسو تھے، اور فرمانے لگے، اے میرے صدیق، کیا میں نے تجھے کہا نہیں تھا کہ مجھے بلال کو آزاد کرانے کے معاملے میں شریک کرنا؟ تو نے اس کو کیوں تنہا خریدا؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان، میں اور بلال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ادنا غلام ہیں، اور میرا سب کچھ تو ہے ہی آپ کا۔ میں بلال کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں پیش کرتا ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبول فرمائیں۔ اللہ، کیا شان ہے تیرے نام کی، کن ناقابل تسخیر قوتوں کا مخزن ہے تیری ذات پر ایمان، کیا تیری عظمتیں ہیں تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے توقع غلامی کی، جن کو یہ سرمدی نعمتیں تو عذرانی فرماتا ہے۔ وہ ذرے ہوں تو رشک آفتاب بن جاتے ہیں، وہ قطرے ہوں تو سمندر کی بے قرانیوں کے امی بن جاتے ہیں، وہ غلام ہوں تو دنیا کے کج کلا ان کے باج گزار بن جاتے ہیں۔ بجھ گئی جس کے آگے سبھی مشعلیں، شمع وہ لے کر آیا ہمارا نبی، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، غمزدوں کو رضا مژدہ دیجئے کہ ہے بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی۔ ناظرین کرام، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں اگر جان بھی چلی جائے تو یہ گھاٹے کا سودا نہیں ہے۔ دین کے راستے میں جب مشکلات آئیں تو ہمیں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی ہستیوں کی زندگیوں پر نگاہ ڈال لینی چاہیے۔